बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्क को इतना सिर्फ कहूँगा, मौत नहीं शर्म तो आती होगी। आपको दिखाता हूँ मुल्क के अंदर किस किस्म की आग लगा दी गई है। पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में 30 रुपये पर लीटर मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। ये इजाफ़ा उस दिन हुआ है जिस दिन बिजली की कीमत में 40% से ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये देखें, ये पेट्रोल स्टेशंस की सूरत हाल देखें, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। ये उस दिन हुआ है जिस दिन मूडीज़ ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, जिस दिन हमें पता चला, हमारे पास फिगर्स आए कि हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। मीशत के सारे अशारिये तबाही की तरफ जा रहे हैं। इस मीशत को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है इन इम्पोर्टेड जोकरों ने। मुल्क को अनारकी की तरफ ये लेकर जा रहे हैं। अब भी वक्त है रूस से तेल ख़रीद लें। 210 में से 30% अगर कीमत कम कर लें जो रूस से हमें मिल सकता है तो 150 का बनेगा। चलें आप 170 का दे दें, आप 10 रुपये लेवी और 10 रुपये सेल्स टैक्स लगा लें। आप 170 का दे दें पेट्रोल, लेकिन 210 रुपये कीमत, ये जुल्म है इस गरीब कौम के साथ। गरीब मर जाएगा। हमारे 5 से 7 करोड़ लोग खत गुर्बत से सिर्फ इतने ऊपर हैं कि एक झटका उन्हें लगता है ना उनकी मैशत को, वो धड़ाम से खत गुर्बत से नीचे गिर जाते हैं। तबाही आने वाली है खुदा न खास्ता इस मुल्क में। ये तो सूरत हाल आप देखें। शबाजी तेरा खाना खराब, शबाजी तेरा खाना खराब, तेरे मन बचे तेरे हमदा शबाज मरे गोली बचे ट्रक थले आवे। पार्डन फॉर द लैंग्वेज, लेकिन ये एक रक्शे वाले की बद्दुआ है। ये शहबाज शरीफ के बेटे हमदा शहबाज को गोली लगने की बद्दुआ दे रहा है कि तुम्हें पता चले फिर कि क्या होता है। नाज़रीन, मुल्क की ये सूरत हाल है कि बिल्कुल हम अनारकी के धाने पे खड़े। एक लावा है जो उबल रहा है। यस, अगर हम ख़ास तौर पे पंजाब की हिस्ट्री देखें, केपी वालों ने हमेशा रेजिस्टेंस दिखाई है। सिंध में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है, जो कराची और क्या तक आप देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ मनाजिर दिखाए ये कराची की, कराची से और भी बहुत सारे मनाजिर हैं। मैं आपको सारे दिखा के अभी टाइम नहीं ज़ाया कर सकता, लेकिन कराची में लोग फिर भी उठे हैं। जब इमरान खान को निकाला गया था 9 और 10 अप्रैल के दरमियान, जो निकले थे कराची वाले, उन्होंने एक सीन सेट करके रख दिया था, पूरे मुल्क की एक टोन सेट कर दी थी। तो वो जाग रहे हैं, वो लाजमी रजिस्ट करेंगे। वो बैटल हार्डन भी हो गए क्योंकि 30 साल जो जुल्म उन पर किए गए हैं वो रजिस्ट करना जानते हैं, तो वो तो करेंगे। हम पंजाब के लोगों को ज़रा ग़ुलामी की आदत पड़ी हुई है, तो हमें वक्त लगेगा। लेकिन इस कदर लावा उबल रहा है कि मुझे लगता है कि शायद 2000 साल बाद या 4000 साल बाद या जितनी भी लंबी हिस्ट्री कर नहीं सही, शायद कोई पहली रेजिस्टेंस इस इलाके से खड़ी होने वाली है। शायद हमारी भी गैरत जागने वाली है। शायद जिस तरह हम ठंडे हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने कैलकुलेशंस की हुई हैं उनकी कैलकुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि पंजाब के लोग ठंडे हैं, ये नहीं खड़े होंगे, ये नहीं हमारे खिलाफ उठेंगे जो हमने जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। तो मैं कुछ गलत फहमियाँ आपकी दूर करने से पहले आपको एक क्लिप सुनाना चाहूँगा। के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईना पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल। ये नाज़रीन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये घटिया लोग इमरान खान के साथ ये करते रहे हैं 3.5 साल। हम जैसे लोग चिल्लाते रहे कि जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। अब ये कहते हैं जी कि हम जो कर रहे हैं ये मुश्किल फ़ैसले हैं। आपको ये कहने का कोई हक़ नहीं है। इमरान खान 3.5 साल मुश्किल फ़ैसले करता रहा और आवाम की गालियाँ खाता रहा। तब आप लोग ये वाली गंदी सियासत कर रहे थे। ज़रा सुने, मैं आपको एक और क्लिप सुनाता हूँ। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। ये जी नाज़रीन इस तरह के ताने दिया करते थे, जबकि ये कीमत इमरान खान कम से कम रखे हुए थे। और ये बात आप ये खुद मानते हैं कि इमरान खान ने अवाम को सब्सिडी दी हुई थी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एक झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपके सामने फिगर्स रखने लगा हूँ। जी इमरान खान ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे के कौम का नुकसान कर दिया है। इमरान खान ने सब्सिडी दी थी एंड ऑफ फेब में, मार्च में, यानी बेसिकली सब्सिडी दी थी मार्च में। ये टोटल सब्सिडी थी 28 अरब रुपए की। और आप अगर अप्रैल का देखें तो अप्रैल में इनकी हुकूमत आ गई थी। अप्रैल के 10 दिन कर लें, चलें जी 10 अरब और कर लें, तो टोटल इमरान खान ने शायद 38 या 40 अरब की कर लें सब्सिडी दे दी थी आवाम को, 40 अरब की। जब से ये आए हैं 37 अरब एक लगा चुके हैं
اور مئی میں 101 ارب لگا چکے ہیں، اور جون 1 سے 15 تک جو سبسڈی کی قیمت رکھی ہے وہ 44 ارب روپے رکھی ہے۔ سو ٹوٹل 250 ارب میں سے عمران خان نے صرف 40 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ 207 ارب کی سبسڈی ان لوگوں نے دی ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے پورا کیلکولیٹ کیا تھا۔ جب عمران خان نے سبسڈی اناؤنس کی تھی، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تھی $90-92 تک، یا 97، اس طرح تھی، 92-97 کے درمیان جب یہ سبسڈی اناؤنس ہوئی تھی۔ اس ٹائم یہی تھا کہ روس سے جا کے سودا کر لیں گے، 30% سستا ہو جائے گا، ہمیں 60-70 کا ملے گا، ہم قیمت مینٹین کر لیں گے اور ہمیں مہنگا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی سوچ تھی اس ٹائم۔ ان لوگوں نے یہ شب خون مارا، اور پھر آ کے یہ نہیں کہ پہلے دن سے سبسڈی ختم کر دیتے نا، اگر پیسے نہیں تھے پاس، پیسے تھے اس لیے انہوں نے 200 ارب کی مزید سبسڈی دی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پورا 250 ارب شوکت ترین چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ ٹیکس کلیکشن ایکسٹرا ہوئی تھی۔ 4000 ارب اگر ہمارا ٹارگیٹ تھا، 4240 یا 4250 ارب ہمارا اکٹھا ہوا تھا۔ 250 ارب جو ہے وہ پڑا ہوا تھا ایکسٹرا ٹیکس کا، وہی 250 ارب ہی انہوں نے سبسڈی دی اور اب آگے قیمت بڑھا دی ہے۔ سو وہی کیا ہے جو عمران خان کر رہا تھا، لیکن عمران خان نے ان سے مختلف کیا کرنا تھا کہ روس سے سستا تیل لے کے عوام کو دینا تھا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ عوام کو آج 160، زیادہ سے زیادہ 170 کا تیل مل رہا ہوتا ہے، یعنی پیٹرول اور ڈیزل۔ آج یہ 210 کا آپ کو مل رہا ہے۔ بس یہ فرق ہے ایک ایماندار بندے میں جو غیرت مند بھی ہے، اور کرپٹ لوگوں میں جو بے غیرت بھی ہیں۔ کرپٹ بندہ کبھی غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ حرام کھانے والے کا غیرت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ریزرو کی صورتحال دیکھیں۔ صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں۔ پچھلے 10 سالوں میں جو کم ترین ریزرو تھے نا، ہم قریب قریب وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ چائنا سے جو 2-2.5 ارب ڈالر آنا ہے وہ عمران خان کر گئے تھے سارا معاملہ، وہ آ جائے گا، لیکن وہ طے ہو گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت میں، وہ وہی ہے۔ سعودی عرب کے جو پیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی عمران خان کی حکومت میں طے ہو گئے تھے اور وہی رول اوور ہوا ہے۔ باقی کتنے آنے ہیں وہ نہیں پتہ، لیکن ابھی تک وہی رول اوور ہے۔ جو IMF کا پروگرام ہے یہ وہی ہے جو عمران خان لے کے چل رہے تھے۔ اس حکومت نے آ کے صرف تباہی نکالی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور IMF کے آگے جا کے لیٹ گئے ہیں۔ عمران خان تو IMF کی کوئی بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ IMF کہتا پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، عمران خان نے انکار کر دیا۔ IMF نے کہا بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، عمران خان نے انکار کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا تھا ڈٹ کے IMF کے سامنے۔ اسی لیے امریکہ کے مفادات میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا سر فہرست ہے۔ ان کو لائے اسی لیے کہ پاکستان کی معیشت کو یہ تباہ کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک بندہ پیٹرول یا ڈیزل ڈالے گا، استعمال کرے گا، فیکٹریاں، پھر آپ کے کسان کو ڈیزل چاہیے ہوتا ہے، وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ جب افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے، ملک کا کاروبار کیسے چلے گا؟ لوگوں کا کاروبار کیسے چلے گا؟ روزمرہ کی زندگی کیسے چلے گی؟ 150 پہ یا 137 پہ پیٹرول پہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اب 210 پہ پیٹرول پہنچ گیا ہے۔ امیجن کریں عوام کہاں جا کے پہنچے گی۔ اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں عمران خان مسلسل وارن کر رہے تھے۔ حلق کو بھی بتایا تھا، شوکت ترین کو بھی بھیجا تھا کہ جا کے انہیں بتاؤ کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہم بڑے مشکل صورتحال میں، نہیں سمجھ آئی۔ اب جو پرانے پاکستان کا ایک کیڑا تھا نا، پورا سانپ تھا، چھوٹا کیڑا بھی نہیں تھا کہ جی ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، وہ پورا کیڑا جو ہے نا وہ اب نکل گیا ہوگا سب کا، اور آگے مزید نکلے گا۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ 6 مہینے اور چلے تو یہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور برداشت کرے گی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی۔ یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا، یہ میرے الفاظ آپ کو یاد آئیں گے۔ ایک بنیادی فرق سمجھا دوں پھر آگے چلتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اب کیا رائے ہے اور نیوٹرل کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ 3-3.5 سال یہ لوگ ہمیں کہتے رہے جی کہ آپ مہنگائی کا دفاع کرتے ہیں جبکہ لوگ غریب ہیں، لوگوں کی تو قوت خرید نہیں، آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم اس ٹائم بھی یہی بات کہہ رہے تھے، اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مہنگائی عالمی سطح پہ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، اور اس کے بعد یہ جو ایک ہائپر انفلیشن کا ایک سائیکل آیا ہے، یہ کب تک چلے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ مہنگائی عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ بہترین مینیج کر رہا ہے۔ اس کی مینجمنٹ کتنی بہترین تھی یہ آپ کو 2 مہینے میں سمجھ آ گیا کہ وہ 150 کا پیٹرول دے رہا تھا، وہ احساس پروگرام چلا رہا تھا، وہ لنگر خانے چلا رہا تھا، وہ سبسڈیز دے رہا تھا، وہ سستے قرضے دے رہا تھا، وہ یہی معیشت انہی پیسوں میں چلا رہا تھا اس ہائپر انفلیشن کے دور میں۔ وہ 10 ڈیم بنا رہا تھا اور انہوں نے فوراً اس کو جنرل مزمل کو نکالا، آپ اس پہ نیب کا کیس بنوا رہے ہیں کہ یہ سزا دیتا ہے امریکہ کے ڈیم کیوں بنا رہے تھے تم، تو جنرل مزمل کو بھی اب کیس میں گھسیٹا جائے گا کہ تم نے جرت کیسے کی پاکستان میں ڈیم بنانے میں مدد کرنے کی، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا پاکستان میں ڈیم بنے، انڈیا نہیں چاہتا پاکستان میں ڈیم بنے۔ ڈیم کے خلاف ایک پوری لابی ہے جس کو امریکہ اور انڈیا فنڈ کرتے ہیں پاکستان میں۔ یہ کبھی سیکیورٹی کے ادارے بھی کسی کے بریفنگ دیں تو ان سے آپ پوچھ لیں، باقاعدہ لابیز ہیں اینٹی ڈیم پاکستان میں، جن کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ ڈیم نہیں بننے دینے پاکستان میں، تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔
اب یہ سارا کام آپ سمجھ لیں اگر یہ لوگ رہتے ہیں تو یہ ٹھپ بھی سمجھیں آگے کام نہیں بڑھے گا. ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف وہ نااہل یہ ساری معیشت کو چلا رہا تھا انہی حالات میں اور پرفیکٹلی چلا رہا تھا. یعنی دنیا میں کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح کرونا اور اس کے بعد ہائپر انفلیشن میں عمران خان نے ملک چلا کے دکھایا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نہ شکرے بنے اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. یہ نااہلوں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات کہتا تھا صرف کرپٹ ہوتے تو خیر تھی. نااہل ہیں اور اتنے نااہل ہیں کہ ان سے ملک نہیں چلے گا اور آج آپ دیکھ لیں ان سے ملک نہیں چل رہا. بڑے بڑے ایڈ دے رہے ہیں, میڈیا سارا ان کے حوالے کر دیا ہے حلق نے. جو یہ میڈیا کو کہتے ہیں وہ بیانیاں چلا رہے ہیں. عمران خان کے انٹرویوز ڈسکس ہو رہے ہیں جبکہ عوام ڈسکس ہونی چاہیے, پیٹرول کی قیمت ڈسکس ہونی چاہیے. لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی اس سے توجہ اٹھانے کے لیے عمران خان پہ غداری کا یا کسی بھی بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹی رہے. لیکن جب لوگ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے نا تو ان کو ٹی وی کے اشتہار نظر نہیں آئیں گے بلکہ ان کو اپنی جیب نظر آئے گی اور پیسے دیتے ہوئے انہیں تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ کو ادھیڑنے کا وقت آ گیا ہے. عوام اس لیول پہ ہے, اب بھی وقت ہے. عمران خان سے معافی مانگیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, حکومت اس کو مل جائے گی خود بخود کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جا کے سائڈ پہ ہو جائیں, وہ یہ ملک چلا لے گا. اس وقت جینونلی ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہو. اس ٹائم پاکستان میں کسی ادارے سے بھی زیادہ کیپٹل عمران خان کے پاس ہے. وہ مشکل فیصلے بھی کر سکتا ہے اور وہ مہنگائی کی اس لہر میں عوام کو انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے نکل جائے گا. یہ آپ سوچ لیں, پاکستان توڑنا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. حلق کے پاس وقت کم رہ گیا ہے. یہ فیصلہ کن دن ہے اور فیصلہ جلدی کرنا پڑے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.